اسلامی تعلیمات میں دجال کا فتنہ ایک عظیم اور خطرناک آزمائش کے طور پر بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو ہر نبی کی طرف سے اپنی امت کو خبردار کرنے والا فتنہ قرار دیا۔ یہ کتاب اسی تناظر میں ایک تحقیقی کوشش ہے کہ ہم دجال کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے مقام قید پر غور کریں اور موجودہ دور کے فتنوں کو اس کے نظام سے جوڑ کر دیکھیں۔ دجال کا لغوی و اصطلاحی مفہوم۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی دھوکہ، فریب اور جھوٹ کے ہیں۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو سچائی کے پردے میں جھوٹ کو پھیلائے گا، ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی ظاہری طاقت سے لوگوں کو متاثر کرے گا۔ دجال کی شخصیت کسی غیر انسانی مخلوق کی نہیں، بلکہ ایک انسان کی ہے، مگر اس کی چالاکی، فریب اور معجزے نما کرتبوں کی بنا پر وہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے بارے میں صحیح احادیث۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دجال کے بارے میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ سکے گا۔ وہ بہت تیزی سے دنیا کے ہر کونے میں سفر کرے گا، گویا بادلوں کی طرح دوڑ رہا ہو۔ وہ جنت و دوزخ جیسی چیزیں دکھائے گا، حالانکہ حقیقت میں وہ الٹی ہوں گی۔ وہ زمین سے خزانوں کو نکلوائے گا، بارش برسائے گا اور بیماروں کو شفا دے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حدیث جساسہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری رضی اللہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی ایک جزیرے پر پہنچے جہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ اس مخلوق نے ان کو ایک عبادت گاہ کی طرف بھیجا جہاں ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص موجود تھا۔ اس نے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال، کیا بیسان کے درختوں میں پھل آ رہے ہیں؟ دوسرا سوال، بحیرہ طبریہ کا پانی کم ہو رہا ہے؟ اور تیسرا سوال، نبی امی ظاہر ہو چکے ہیں؟ جب تمیم داری نے اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہیں تو اس نے کہا کہ اب ان قریب مجھے اجازت ملے گی اور میں پوری دنیا کا سفر کروں گا، سوائے مکہ و مدینہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ وہ دجال تھا۔ دجال کا مقام قید ایک جغرافیائی جائزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ایک جزیرے میں قید ہے۔ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب عریبین سی واقع ہے، جہاں کئی جزیرے موجود ہیں: لکشدیپ بھارت، سکوترا یمن، مسیرہ عمان، استولا پاکستان۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یمن کے سمندر میں نہیں، لہٰذا سکوترا اور مسیرہ خارج ہو جاتے ہیں۔ مدینہ سے مشرق کی سیدھی لائن استولا جزیرے کے قریب پہنچتی ہے، جو بلوچستان کے ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ استولا جزیرہ ایک ممکنہ مقام قید۔ استولا جزیرہ ایک ویران، پر اسرار اور تاریخی جزیرہ ہے جو عام افراد کی دسترس سے باہر ہے۔ یہاں ایک قدیم مندر واقع ہے جو کم و بیش 2000 سال پرانا ہے۔ یہ مندر ہندو مذہب کی دیوی کالی ماتا سے منسوب ہے۔ کالی ماتا، مذہبی اور ثقافتی مشابہت۔ کالی ماتا ہندو مذہب کی ایک پر اسرار دیوی ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں۔ وہ دہشت اور خوف کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ صفات حدیث الجساسہ میں بیان کی گئی مخلوق سے حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مندر اس مقام کی نشانی ہو جہاں دجال قید ہے۔ دجال اور جدید دور کے فتنوں کا تعلق۔ دجال کا فتنہ صرف ایک انسان کی شکل میں نہیں بلکہ ایک نظام کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جدید دور میں مغربی ثقافت، میڈیا، فیشن انڈسٹری، موسیقی ایسے ذرائع ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دجال کا نظام انسانوں کے ذہن، عقائد اور روحانی بصیرت کو فریب دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ رولنگ سٹونز جیسے میوزک بینڈز نے اپنے لوگوز کالی ماتا سے متاثر ہو کر بنائے۔ یہ دجالی نظام کی ثقافتی تیاری کی علامت ہے۔ دجال کا ظہور اور اس کے اثرات۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ خود کو الہ کہلوائے گا۔ اس کے ساتھ شیطانی طاقتیں ہوں گی۔ وہ معجزہ نما کام کر کے لوگوں کو ایمان سے گمراہ کرے گا۔
وہ ایک دن کو 1 سال جتنا، دوسرے دن کو 1 مہینے جتنا اور تیسرے دن کو 1 ہفتے جتنا لمبا کر دے گا، لیکن اللہ کے نیک بندے اس کے فریب سے محفوظ رہیں گے، خصوصاً وہ لوگ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ موجودہ دور کے فتنوں کا جائزہ۔ دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کی لت، جھوٹا علم اور اندھی تقلید، لادین فلسفہ، مذہب سے بیزاری، یہ سب دجال کے نظام کی ابتدائی جھلکیاں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ دجال سے بچاؤ کے نبوی نسخے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات حفظ کرو۔ علم حاصل کرو اور دین کو مضبوطی سے تھامو۔ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے دعا پڑھو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ آج کا دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ دجال کا ظہور ایک بڑی آزمائش ہوگی، لیکن اس سے پہلے اس کا نظام ہمیں اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ دینی علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اپنے بچوں کو فتنوں سے آگاہ کرے۔ سادہ زندگی، حلال کمائی اور سچائی کو اپنائیں۔ یہ کتاب دجال کے فتنے کی گہرائی میں اترنے کی ایک کوشش ہے۔ ہم نے اس میں احادیث، جغرافیہ، موجودہ دنیا کی ثقافتی علامات اور روحانی تربیت کے پہلو کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، بصیرت عطا فرمائے اور دین پر استقامت دے۔